ایک بل جو پہلے سے انہوں نے جنوری میں شروع کیا تھا توہین صحابہ کے نام سے، کہ توہین صحابہ پر بل بنایا ہوا تھا کہ اس بل کے مطابق صحابہ کی جو توہین کرے گا، اہل البیت کی جو توہین کرے گا، امہات المومنین کی توہین جو کرے گا، اس کو سزا میں اضافہ ہے، 10 سال قید اور عمر قید، 14 سال یا عمر بھر کے لیے قید۔ اسی طرح ضمانت بھی نہیں ہوگی اس کی، اور اس کے پارلیمنٹ میں لانے اور اس کو قانون بنانے کی کوششیں کئی سالوں سے جاری تھیں پارلیمنٹ سے باہر۔ پھر یہ پارلیمنٹ میں لایا گیا، پارلیمنٹ کے ذریعے سے کوشش کی گئی، پھر پارلیمنٹ میں یہ اسی طرح کے ماحول میں تصویب ہو گیا اور سینٹ سے بھی ہو گیا، پچھلے ہفتے سینٹ سے بھی، یعنی جاتے جاتے یہ کام انہوں نے، اس حکومت نے یہ بل تصویب کر دیا۔ ایک بل اسی پارلیمنٹ میں چند دن پہلے 30 جولائی کو ظاہراً ایک اور بل اسی نوعیت کا اسی سینٹ میں پیش ہوا، جو چیئرمین سینٹ نے سنجرانی صاحب نے واپس لے لیا۔ پہلے انہوں نے پیش کیا ووٹ کے لیے کہ اس بار سینیٹرز ووٹ دیں، پھر جو سینٹ کے اندر تقریریں ہوئیں، جو جذباتیت ظاہر کی گئی، تو انہوں نے فوراً یہ بل واپس لے لیا کہ اس پہ ووٹنگ نہیں ہونی۔ وہ بل، توجہ فرمائیں، اس سینٹ نے رد کر دیا وہ بل۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی خوفناک بل ہے جس سے پرتشدد انتہا پسندی ختم نہیں ہوگی۔ توجہ کریں، بل یہ ہے کہ پاکستان میں تشدد پایا جاتا ہے، انتہا پسندی ہے سیاست میں اور مذہب میں، اور تشدد آمیز انتہا پسندی کو روکنا ہے ہم نے، کہ جو لوگ تشدد پر اکساتے ہیں، جو لوگ تشدد کرواتے ہیں، انتہا پسندی کی تعلیم دیتے ہیں، یا تنظیم بناتے ہیں، یا گروپ میں بناتے ہیں، یا میڈیا استعمال کرتے ہیں، ان کے اوپر سزائیں ہونی چاہیے۔ اس بل میں انتہا پسندی، فرقہ واریت، منافرت، تمام جامع صورت میں تشدد، ہر طرح کا سیاسی، مذہبی، اداراتی، ہر طرح کا سوشل میڈیا پر ممبر کے ذریعے سب لکھا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں تشدد روکا جائے گا، اور تشدد روکنے کے لیے جو بل بنایا گیا ہے، اس کو اسی سینٹ نے تشدد کے ذریعے رد کیا ہے۔ تقریریں سنیں متشدد سینیٹرز کی، اور کہا کہ یہ بل تباہی ہے، یہ بل ایک جماعت کو الیکشن سے نکالنے کا ہتھیار بن جائے گا، جبکہ اس جماعت کا نام نہیں آیا، کسی کا نام نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ ملک میں تشدد نہ ہو، انتہا پسندی نہ ہو، تعلیمی اداروں میں، تنظیموں میں، سیاست میں، کسی میں تشدد نہ ہو۔ یہاں پر مسلم لیگ نون کے سینیٹر، جماعت اسلامی کے سینیٹر، اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے سینیٹر، اور خود غفور حیدری صاحب، یہ اٹھے اور انہوں نے سخت الفاظ میں اتنی متشدد تقریریں کی، سینٹ کا چیئرمین ڈر گیا اور اس نے وہ بل واپس لے لیا۔ اسے یہ خوف ہونے لگا کہ شاید کہیں مجھ پر نہ حملہ کر دیں یہ لوگ۔ وہ بل میں کیا تھا؟ بل میں نہ کسی جماعت کا نام ہے، نہ کسی فرد کا نام ہے، صرف تشدد اور انتہا پسندی، تشدد اور انتہا پسندی کا عمل اور اس کی سپورٹ اور اس کی معاونت شامل ہے، اور ان لوگوں نے ایسا اس کو شدت کے ساتھ رد کیا۔ یہ اصل بل کا مضمون تھا، اور اس کو روک رہے ہیں یہ سینیٹرز۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل نہیں پاس ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں پاس ہونا چاہیے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی خوفناک بل ہے، یہ تشدد رک جانا پاکستان میں بہت خوفناک ہے، جس سے پرتشدد انتہا پسندی ختم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی۔ تشدد اور بڑھے گا، اگر یہ بل پاس کر دیا تشدد میں اضافہ ہوگا۔ بل کے سیکشن 5 اور سیکشن 6 ڈریکونن خوفناک ہے، اس کے متعلق یہ خوفناک ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا بل ہے، یعنی اس بل کے ذریعے سے ایک سیاسی پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ خوفناک بل ہے۔ تشدد بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف پہ پابندی لگا دیں۔ اب یہ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کی کسی سیاسی لیڈر یا سیاسی جماعت کو ریاستی جبر کے ذریعے مائنس کرنے، ختم کرنے کی کوشش غلط ہے۔ ریاستی جبر کے ذریعے سے پارلیمنٹ کا قانون کا سہارا لے کر کسی سیاسی جماعت کو ختم کرنا
یہ غلط بات ہے۔ اس سے آئندہ الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں لیڈرشپ کو مقابلے کا یکساں میدان ملنا اور صاف شفاف انعقاد بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ تحریک انصاف کو سیاست میں باقی رکھنا ہے۔ اگر یہ بل پاس ہو گیا تحریک انصاف اس کا شکار ہو جائے گی اور وہ انتخابات میں نہیں آئے گی۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا ہے کہ حکومت اس بل کو ہر صورت میں کمیٹی بھیجے اور قواعد و ضوابط کو پائمال نہ کرے، پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ، انگوٹھا چھاپ اور بیکار نہ بنائیں، بلکہ اس کو پہلے کمیٹی میں بھیجیں، وہ کمیٹی اس کو چیک کرے، اس کے جائزہ لے، اس کی کمزوریاں دور کرے، پھر اس کو لے کر آئے، یعنی اس کے ایفیکٹس کا، اس کے اثرات جو پڑیں گے، مخرب اثرات، ان کا بھی جائزہ لے۔ اب بظاہر اس پرتشدد بل میں تو کوئی غلط بات نہیں نظر آئی، مجھے تو کوئی غلط بات اس میں نظر نہیں آئی۔ تشدد نہ ہو، انتہا پسندی نہ ہو، تشدد کی مدد نہ ہو، جو تشدد کرے گا اس کو یہ سزا ہوگی، یہ ہوگا، الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ آپ فوراً پیچھے نیت سمجھ گئے، بنانے والوں کی نیت، آپ نے نام بھی لے لیا پی ڈی ایم کا کہ پی ڈی ایم اس بل کے ذریعے تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کرنا چاہتی ہے۔ تو اس بل سے کس کو باہر کرنا چاہتے ہو؟ اس بل سے کس کا محاصرہ کر رہے ہو آپ؟ واضح بات ہے کہ پیچھے نیتیں دیکھو کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ گراؤ، اگر آپ نے تشدد بل روکا ہے سینیٹر صاحب کہ تحریک انصاف اس سے متاثر ہوتی ہے، تو آپ کو یہ بل بھی روکنا تھا، چونکہ اس سے شیعہ فرقہ متاثر ہوتا ہے۔ شیعہ فرقہ کو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو حق ہونا چاہیے توہین صحابہ کا، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کسی فرقے کو، کسی فرقے کے مقدسات کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قانون بھی ہمارا کہتا ہے، دین بھی ہمارا کہتا ہے، عقل بھی ہماری کہتی ہے۔ لیکن یہ جو ہتھیار بنا رہے ہیں یہ آپ توہین نہیں روکنا چاہتے، یہ آپ شیعہ کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب آپ اقتدار میں آئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اقتدار میں آئے ہیں، پی ڈی ایم میں آئے ہیں، تو پی ڈی ایم سے مسلکی اور فرقے کا استفادہ نہ کریں کہ آپ کو اگر سیاست میں طاقت ملی ہے تو آپ اپنے فرقے کے لیے نہ کرو، آپ اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اپنی جمعیت کے لیے فیصلہ کرو، نہ کہ اگر موقع ملا ہے سیاست میں جانے کا تو وہاں پر اپنا فرقہ جا کے مضبوط کرو اور دوسرے فرقوں کے خلاف آپ قانون بنواؤ یا دوسرے فرقوں کے خلاف ماحول بناؤ۔ شیعہ کے حق میں کرے تو غلط کام کرتا ہے، بریلوی کے حق میں کرے غلط کام کرتا ہے، دیوبندی کے حق میں کرے یہ غلط کام ہے، اہل حدیث کے حق میں کرے یہ غلط کام ہے۔ آپ کو جب قومی سیٹوں پہ موقع ملتا ہے تو قومی سوچ پیدا کرو اپنے اندر۔ یہ محرم گزرا ہے، آپ ایک نمونہ مجھے بتائیں، ایک نمونہ بتائیں کہ شیعہ کی کس مجلس میں صحابہ کی توہین ہوئی ہے؟ لاکھوں مجالس ہوئی ہیں، لاکھوں ذاکرین آئے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے کربلا کا ذکر کیا ہے، مصائب فضائل پڑھے ہیں، انہوں نے کس نے توہین کی ہے؟ ایک دفعہ ایک واقعہ بھی پورے محرم میں نہیں ہوا اور اس کو روک تھام آپ کر رہے ہیں، جو کام ہو ہی نہیں رہا اس کی روک تھام کر رہے ہیں۔ ادھر روز قرآن جلتا ہے، ڈینمارک جلاتا ہے، سویڈن جلاتا ہے، ہالینڈ جلاتا ہے، جرمنی جلاتا ہے۔ مقدسات اہل سنت کے دفاع میں اس وقت آپ سے زیادہ شیعہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی صفحے اول پر ہیں، جنہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے، امہات مومنین کی توہین حرام ہے اور صحابہ کی توہین حرام ہے۔ کہ اس سال محرم میں کسی نے کوئی ایسا مضمون نہیں پڑھا، اشارے کنائی میں بھی نہیں پڑھا، تو پھر آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تحریک انصاف بچانا چاہتے ہیں لیکن تشیع کے لیے آپ کے عزائم ٹھیک نہیں ہیں۔ کم از کم تحریک انصاف جتنا تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ ایک فرقہ متاثر ہو سکتا ہے اگر یہ ہتھیار ہم نے پرتشدد بل میں، انتہا پسندی کے بل میں کہاں تحریک انصاف کا نام آیا ہے؟ کہیں بھی نام نہیں آیا، لیکن آپ نے سینٹ میں کہا ہے کہ یہ تحریک انصاف کو روکنے کا پلاننگ ہے یہ، تو اس بل میں بھی وہی ہے، چونکہ ایک فرقہ متہم ہے یا الزام ان پر آتا ہے، وہ الزام بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور یہ کام اگر آپ کریں گے، یہ تشدد کا ہتھیار ایک فرقے کے خلاف باقیوں کو فراہم کر دیں گے، کون تحقیق کرے گا؟ اگر فرض کریں کوئی اختلافی حوالہ ہے، تاریخی حوالہ ہے، مذہبی حوالہ ہے، دیں گے، آپ کہیں گے توہین ہوگی صحابہ کی۔ ایک روایت اہل سنت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ کوئی شیعہ پڑھ دیتا ہے، توہین صحابہ، اندر کرو اس کو
عمر قید اور فلاں اور ضمانت بھی نہیں ہوگی. تو یہ کیا چیز آپ کرنے جا رہے ہیں؟ پہلے اس کو معین کر کسی کمیٹی میں بھیجو، وہ کمیٹی تمام مسالے کے اندر اس میں شیعہ نمائندے بھی ہوں، علماء بھی ہوں، اور بیٹھ کر اس بل کے اوپر بحث کریں. اگر قانون بنانا ہی ہے، ضرورت بھی ہے، تو جو آئین کا تقاضا ہے وہ پورا کرو پہلے، کہ اس طرح آئین بنتا ہے، اس طرح قانون بنتا ہے. جس طرح آپ پرتشدد بل روکا ہے، آپ نے تشدد کے ساتھ روکا ہے اور حوالہ دیا ہے کہ اس نے پروسیجر طے نہیں کیا، تو آپ کے بل نے بھی پروسیجر طے نہیں کیا. ہر وہ قانون جس کے ذریعے سے ملک کے اندر غلط فائدہ جس سے اٹھاتا ہے، سپریم کورٹ یہی کام کرے. جتنے پہلے اسمبلیوں میں یا جتنے پہلے بنے ہوئے ایکٹ ہیں ان کو جائزہ لے کہ جن سے ملک کے اندر فساد پھیلتا ہے، ہتھیار بنا کر غلط استعمال کیا جاتا ہے. تشدد روکنے کے لیے مسلکی مفاہمت کی ضرورت ہے، اور مسلکی مفاہمت آپس میں مل بیٹھنے میں، احترام میں ایک دوسرے کے. اور اگر کسی مسلک کے اندر کوئی ہوتا ہے اس طرح کا کام، تو اس کو اسی مسلک کے اکابرین کے سپرد کرنا چاہیے. بجائے سینٹ میں بیٹھ کر یہ حرکت کرنے کے، آپ کو آنا چاہیے تھا ایک کنونشن بلاؤ شیعہ علماء کو بلاؤ، شیعہ قائدین کو بلاؤ، اور انہیں بتاؤ کہ آپ کے لوگوں سے یہ شکوہ ہے، یہ ثبوت ہیں. آج اگر یہ کنونشن ہو تو شیعہ آپ کو ثبوت دیں گے کہ ہم نے روکا ہے، توہین کو ہم نے روکا ہے. آپ نہیں دے سکتے یہ ثبوت کہ آپ نے یہ کام کیا ہے. شیعہ یہ ثبوت رکھتے ہیں اپنے پاس. اس لیے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھو، آپ کے قائدین، مذہبی قائدین، شیعہ قائدین کے ساتھ بیٹھیں اور یہ مسئلہ بیچ میں رکھیں کہ ہمیں یہ شکوہ ہے، آپ کی مجالس یا آپ کے لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور یہ آپ روکیں. اگر شیعہ ذاکر یا شیعہ خطیب کچھ کرتا ہے، شیعہ لیڈر اس کو روکے، اس سے فرقہ واریت نہیں ہوگی. شیعہ لیڈر کو نقصان ہوگا، شیعہ لیڈر کو گالی گلوچ سننا پڑے گی سارا، لیکن فرقہ واریت نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ اٹھ کے روکنے کی کوشش کرو گے، فرقہ واریت ہوگی، مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی. یا شیعہ آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا تو جنگ ہو جائے گی سیدھی. اس جنگ میں نہ دھکیلیں ہم. یہ ہتھیار شیعہ کو اگر الزام دیتے ہیں، اس الزام کو روکنے کے لیے طریقہ کار موجود ہے، اور وہ ہے مسلکی مذہبی مفاہمت. اگر دباؤ بڑھاؤ گے تو وہی طریقہ آئے گا کہ آپ کو تو سینٹ میں موقع ملا ہوا ہے تو وہاں بل بنا لیا آپ نے، تو شیعہ تو سینٹ میں نہیں ہے، پھر وہ جہاں ہیں وہیں پہ بیٹھ کے وہ اپنا بل تصویب کر لیں گے. تو ظاہر ہے وہ جب بل تصویب کریں گے تو سینٹ نہیں ہوگی وہاں پر، پھر دوسرے لوگ نہیں ہوں گے. وہ جو پھر بل تصویب کریں گے وہ خطرناک ہو جائے گا اس سب کے لیے. ادھر نہ جانے دیں، مسئلہ اتنا دور نہ جانے دیں، مسئلے کو یہیں نزدیک سے. اول تو خود سینٹ یہ بل واپس لے لے، صدر اس کو کالعدم قرار دے، سپریم کورٹ اس کو اپنے ایکٹ کی طرف، سپریم کورٹ کے لیے جو ایکٹ بنا تھا اس کو کالعدم قرار دے کے. اور آئندہ کے لیے بھی یہ محتاط رہیں کہ کوئی مذہبی ایکٹ بنانے سے پہلے سارے مذاہب کو اعتماد میں لیں، تاکہ کوئی اس طرح کی غلط فہمی نہ ہو، کوئی ہتھیار نہ ہو. آج مٹھائیاں کون بانٹ رہا ہے مجھے بتائیں آپ؟ یہ بل جب تصویب ہوا ہے باقاعدہ مٹھائیاں تقسیم ہوئی ہیں، کس نے کی ہیں تقسیم؟ کیا اندھے وہ نظر نہیں آتا آپ کو؟ کون مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں؟ وہی جن کے ایک ہاتھ میں گن ہے، شیعہ کو قتل کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. چونکہ یہ کہنا کہ اس نے توہین کی ہے، اس کے لیے کوئی معیار تو نہیں آپ نے رکھا. جاتا ہوا گاڑی میں کہیں گے یہ گاڑی میں توہین کر رہا تھا، بازار میں دکان پہ بیٹھا ہوا دکان پہ توہین کر رہا تھا. یہ تو آپ نے عجیب در کھول دیا ہے، اور یہ عام لوگوں کو اختیار دے دیا ہے آپ اس طرح سے کریں. یہ عاقبت اندیش ہونا چاہیے گا کہ آپ کو تو سینٹ میں موقع ملا ہوا ہے تو وہاں بل بنا لیا آپ نے، تو شیعہ تو سینٹ میں نہیں ہے، پھر وہ جہاں ہیں وہیں پہ بیٹھ کے وہ اپنا بل تصویب کر لیں گے. تو ظاہر ہے وہ جب بل تصویب کریں گے تو سینٹ نہیں ہوگی وہاں پر، پھر دوسرے لوگ نہیں ہوں گے. وہ جو پھر بل تصویب کریں گے وہ خطرناک ہو جائے گا اس سب کے لیے. ادھر نہ جانے دیں، مسئلہ اتنا دور نہ جانے دیں، مسئلے کو یہیں نزدیک سے. ہوگا یہ کہ اگر آپ ظاہر شیعہ کی طاقت نہ پارلیمنٹ میں ہے نہ سینٹ میں ہے، باوجود اس شوق کے کہ شیعہ کو دوسروں سے زیادہ شوق ہے ان جگہوں پہ بیٹھنے کا، لیکن بدقسمتی بھی ساتھ ہے کہ بیٹھ نہیں پاتے. اگر بیٹھیں بھی تو غلط کرپٹ لوگوں کے ساتھ جا بیٹھتے ہیں. لیکن کریں گے کیا؟ میں نے مثال دی، ضیاء الحق نے جب طاقت کے ذریعے سے ایک فرقے کو دبانا چاہا تو پھر فرقے میں قیادت نے احساس کیا
تو انہوں نے خود اپنے لیے بل بنا لیا. آپ سینٹ سے بل بناؤ گے شیعہ کو سرکوب کرنے کا تو شیعہ خود آپس میں مل کر اپنا بل بنا لیں گے اور اس سے ملک میں انارکی پھیلے گی. جب بھی کسی طبقے کو دبانے کی کوشش کرو گے، آج کی دنیا میں یہ ناممکن ہے، وہ نہیں دبتا، نہ سیاسی ہتھ کنڈوں سے نہ طاقت سے، اس نے اپنے راستے پھر بنانے ہیں. تو ایسا نہ کرو، دھکا نہ دو شیعہ کو اس انتہا پسندی کی طرف کہ شیعہ اب عدم تحفظ کا شکار ہو کے انتہا پسندی کی طرف چلا جائے اور بیٹھ کر پھر خود ان راہوں پہ غور کرنا شروع کر دیں جو نہ ملک کے لیے مفید ہیں نہ کسی کے لیے مفید ہیں. شیعہ پرامن ہیں. اتنا نقصان ہوا ہے تشیع کا ضیاء الحق سے زمانے سے لے کر جب سے اس نے یہ دہشت گرد بنائے ہیں آج تک آپ گنے ہزاروں شہید ہو چکے ہیں شیعہ. خوب اس کے باوجود بھی نہ ملک کے ساتھ خیانت کی ہے، نہ بغاوت کی ہے، نہ سوچا ہے ایسا اور نہ سوچیں گے ایسا. لیکن جب کریں گے یہ طاقت فرقہ، کسی فرقے کو دوسرے فرقے پہ ٹھونسیں گے، کسی بھی فرقے کو، یوں نہیں کہ میں صرف شیعہ ہونے کی وجہ سے تشیع کی بات کر رہا ہوں نا. بریلوی اگر دیوبندی پہ اپنے آپ کو ٹھونسے تو بھی فساد ہوگا، دیوبندی اپنے آپ کو بریلوی پہ ٹھونسے تو بھی فساد ہوگا، اہل حدیث پہ کوئی ٹھونسے تو بھی فساد ہوگا، شیعہ اپنے آپ کو ٹھونسے دوسروں کے اوپر تو بھی فساد ہوگا. جس کا جو حق بنتا ہے اس کو رہنے دو اور مذہبی طور پر یہ قانون سازی اور مذہبی سیاست نہ کرو، مذہب کو بیچ میں لا کر ملک کو بھی تباہ نہ کرو آپ لوگ.